الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ کل ہم نے پتھر دل اور بدبخت انسان کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس کی دنیاوی ترقی اور دنیاوی عزت اور زبان کی تہذیب کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اصل میں دل کے حساب سے اس کی صفت درندے جیسی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 207، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنی ہر چیز بیچ دیتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر لے۔ اس کا جو پہلا واقعہ ہے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ہمیں یہ آیت مبارکہ نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو راستے میں ان کو مشرکین نے روک لیا۔ جیسے ان کا طریقہ تھا، گھیرے ڈالے کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے کوشش کی، منت سماجت کی کہ کوئی راستہ مل جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں آپ کو اپنا مال، اپنا گھر، جو کچھ میرا مکہ میں ہے وہ سارا تمہیں دیتا ہوں، تم اس کے مالک ہو۔ فلاں جگہ پہ فلاں مال پڑا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، یہ جو کچھ ہے تم یہ لے لو، آپس میں تقسیم کر لو، بس میری جان چھوڑ دو، میں نکل جاؤں۔ اب یہ جب نکلے تو اس سے پہلے کہ یہ مدینہ منورہ میں پہنچتے، لوگ ان کی حالت کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے بھی، سب کچھ لٹ گیا، خالی اکیلا تنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک آیت ان کی تعریف میں، ان کی شان میں نازل کر دی کہ یہ میرا بندہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، تاکہ اپنی جان کو بھی اس نے بیچ دیا، اپنی ساری زندگی کی کمائی، ساری محنت کو بیچ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب ہر زبان پہ، بچے بچے کی زبان پہ یہ آیت مبارکہ جاری ہے۔ حضرت روایات میں جو نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حالت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اب ایک مہمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں پہنچا ہے اور اس کی تعریف میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی ہے اور ہر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور استقبال کر رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ بیچ کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، اس نے جو کچھ کیا، جو عمل کیا، میں اس سے خوش اور راضی ہوں۔ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس آیت مبارکہ کو کیسے اپنی قسمت میں، اپنے مقدر میں، اپنے نصیب میں کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنے غیر ضروری بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، خاندان میں ناک رکھنا، سٹیٹس رکھنا، دنیا کے رسم و رواج میں، مقابلے میں دنیا کے برابر آنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس محنت میں، اس کوشش میں، اس دوڑ میں ہمارا جو آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ کہیں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کہیں حلال و حرام کی پابندی، کہیں اللہ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کہیں عبادات میں کمزوری آ رہی ہے، کہیں اللہ کے دین کی نصرت میں وقت نہیں مل رہا ہے، تو ہم ان غیر ضروری بوجھوں کو ہٹا دیں اپنے آپ سے۔ صرف وہ ضروری حقوق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، والدین کے حقوق ہیں، قریبی اعزاء و اقارب کے، اولاد کے حقوق ہیں، اور اپنے آخرت کی تیاری ہے، ان کو رکھ کے دیکھ لیں کہ اتنا کام کرنے سے میرا گزارا چل جائے گا اور میں اپنی آخرت کے لیے اچھا ٹائم نکال لوں گا۔ تو پھر جب انسان چلے گا تو پھر ہم اس آیت کو اپنے نصیب میں کر سکتے ہیں کہ یہ خوشی اللہ تعالیٰ کی پھر ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ انسانوں میں ایسے بدبخت بھی تھے جن کا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے، تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایک بندہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن یشری، جس نے بیچ دیا، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جان کو بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خرید لے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر لے، اللہ کو اپنے آپ پر راضی کر لے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔